جی ایک بندے میں انڈین کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا کہ وہ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان میں اتنا لوگ تھوکتے ہیں نا کہ یہاں پر یہ جو تھوکدان ہے. نہیں نہیں سر، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ ہوا سے ہاں پھیلتی ہاں ہیں، جی ہاں جی وہ ہاں زیادہ جی. ان ممالک میں پھیلتی ہیں سر ہاں جی، یقین جانے مطلب میں جو ملتان جانے کا اتفاق ہوا اتنا. دوستو، ہم سوچ کی اس نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بات تھوڑی سی ایسی ہے کہ آج میرے ساتھ ایک بڑا برا سا واقعہ پیش آیا کہ میں نا ایسے بائک پہ آ رہا تھا آفس، تو میرے سامنے ایک شخص جا رہا ہے، تو اس نے نا ایسے تھوکا، اسپٹ کیا، تو اس کی چھینٹیں جو ہے نا وہ میرے منہ پہ آ کے گریں. اور دیکھیں، کراہت تو آتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے، ایک نجاست ایک بری چیز ہے، گندگی کسی کی، وہ سامنے پان کے چھینٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوکتے ہیں لوگ، پچھلے والا جو بندہ ہوتا ہے اس پہ ڈلتی ہیں. تو یہ جو کامن جو ایک ہیبٹ ہے لوگوں کی، معاشرے کی، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اسی سے مجھے خیال آیا کہ خیر میں نے منہ ہاتھ دھویا تو سارا فریش ہوا، سر نے میری بڑی ہیلپ کی تو تھوڑا مجھے کیا موٹیویٹ بھی کیا کہ سر جی جان دو، کوئی گل نہیں. تو میں نے پھر اسی ٹاپک پہ آج بات کرنی ہے، عادات. یہ جو کامن ہماری جو عادات ہوتی ہیں، جو معاشرے کی عادات ہیں، جو فرد کی عادات ہیں، یہ ان کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، ہم یہ بری عادات جو ان کو کیسے بدل سکتے ہیں اور اچھی عادات کو کیسے ری انفورس کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے امجد صاحب سے. جب صاحب تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ میں بات کروں، کوئی سر آئے ادھر سے اور آ کے تو بڑے پریشان تھے اور کہا کسی نے میرے سپٹنگ کیا کہیں پہ، اور اس کے جو چھینٹے ہیں وہ جو ہے وہ میرے منہ پر آ کے گرے. تو میں نے بجائے اس کے کہ افسوس کیا، میں نے ایک کہکا لگایا اور میں نے کہا سر دیکھیں میری بات سنیں. سر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جی جی اس معاشرے میں کچھ بھی اس طرح کا ناگوار واقعہ ہونا کچھ بھی بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ہیبٹس پہ بات کریں، جی جی میں اس سے پہلے وہ واقعہ بھی بتاتا ہوں. جی اچھا، یہ میرے ساتھ جیسے ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا، میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ہوا صحیح کہ میں بائک پہ جا رہا ہوں اور پھر آگے سے جو ہے نا کسی نے اسپیڈنگ کیا، اور میں نے کیا کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں یہاں پر. نہیں، آپ نے تو پھر گاڑی میں زیادہ سفر میں کرنا نے شروع کر دیا. نہیں، وہ تو چلے گاڑی پہ تو اب یہ بھی چلے خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ تو بائک سے کیا ہے نا، پیدل سے کیا ہوا ہے بھائی. یہ تو ٹھیک ہے، سیلف میڈ بندے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ بھی چلے خدا کا شکر ہے کہ ابھی 4 وہیل پہ. بہرحال ہم اس طرف واپس آتے ہیں. بائک پہ سفر کرتے ہوئے میں نے چونکہ مارکیٹنگ بہت کی ہے، ویب سائٹس کے حوالے سے میرا چونکہ بزنس ہے جیسے آپ جی جانتے بالکل ہیں، بالکل. تو بلکہ ہم اس آفس میں بیٹھے ہیں جو یہ ہمارا اعظم ٹیکنالوجیز کا آفس ہے. اچھا، تو وہ پھر بائک پہ جاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھنا، انہوں نے جناب اس طرف کر کے تھوکنا، اور پھر میں نے کیا کرنا، میں نے ایسے کر کے کرنا اور دبے لفظوں میں ان کو کہنا پھٹے منہ، اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے. اب مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ریکارڈنگ میں، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بھی تو کچھ ری ایکشن دینا تھا، اور اس کے بعد 5 منٹ میں سب کچھ ختم. تو بات اصل میں ہماری نکلی تھی کہ اسپٹنگ جو ہے، تھوک کسی نے پھینکا اور پھر وہ سر پہ پڑا، اور پھر اس سے دیکھیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اصل میں ہیبٹس. تو ایک بات جو ہے نا ذیشان صاحب، وہ طے ہے کہ ہماری تنزلی اور ہماری ترقی، اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری عادات نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا، مجھے اب وہ جملہ یاد نہیں ہے، وہ اصل میں بیسکلی ایک شعر کا ایک پہلا مصرع ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. تو عادتوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم ایکچولی ہماری تربیت کیسی ہے، بحیثیت قوم یا انفرادی طور پہ. ہماری کہیں پہ بھی یہ تربیت کی ہی نہیں گئی. یعنی کہ یہ میرا خیال ہے یا میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں جس چیز کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں یعنی کہ اخلاقیات کی تربیت نہیں کی جاتی.
یعنی کہ ہمارے نزدیک اخلاقیات یعنی کہ موضوع ہی نہیں، موضوع بحث ہی نہیں کچھ بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ بھی پڑھے لکھے بندے ہیں، میں بھی چلے آپ کے پیچھے پیچھے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں. جتنا دیکھا میں نے کبھی بھی، ٹھیک ہے، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس 6 7 8 9 10 BA کہیں پہ، یعنی وہ جو پبلک ایتھکس ہیں وہ کہیں پہ میں نے ویسے نہیں پڑھے. ہماری ہیبٹس کیا ہیں، ہمیں یعنی ہماری تربیت نے ہماری عادات کی ترتیب لگانی ہوتی ہے. اگر ہماری تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں پر اخلاقیات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو ہم جتنا مرضی پڑھ لیں، ہم جتنی مرضی ڈگریز حاصل کر لیں، لیکن ہمیں اگر ایسا نہیں ہے کہ دین یا مذہب اخلاقیات کی ہماری تربیت نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اس کو موضوع بحث نہیں لاتے، ان کو صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے یا دیواروں پہ لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ اگر رستے میں کہیں جوتا جو ہے نا وہ الٹا ہو تو اس کو سیدھا کر دیں. دیٹس فائن، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ اگر ساتھ ہی آپ جائیں تو جس جگہ پہ پیدل چلنا ہوتا ہے وہاں پر ریڑھی لگائی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ بندہ جو جوتا سیدھا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو پیدل چلنا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. بارش پڑتی ہے تو دکانداروں نے اپنے جو بینچ ہیں وہ پیدل چلنے والی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے یعنی کہ یہ تو غریب آدمی ہے، میں آپ کو امیر آدمیوں کی بات بتاتا ہوں کہ میں جب گھر سے آفس کی طرف آتا ہوں تو میں ایسی جگہوں سے گزر کے آتا ہوں جو 2 کنال کی گھروں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے وہ جو باہر والا 6 فٹ 7 فٹ کا حصہ ہوتا ہے نا جو گورنمنٹ کا، وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑے کرنے کے لیے آگے بڑھایا ہوتا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ تربیت یعنی کہ جو ہمیں دی نہیں گئی، یعنی کہ ہماری اخلاقیات جو ہے یعنی وہ ہماری تعلیم سے متصادم ہے، سمجھ لیں. یہ ہمارا کامن بیہیویئر بن گیا، عادت بن گئی ہے. جی دیکھیں اسپٹنگ جو ہے یا تھوکنا جو ہے، دیکھیں انسان کوئی پرابلم ہوتی ہے انسان تھوک سکتا ہے، لیکن بائک کو سائڈ پہ کر کے تھوک سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر جو کسی کو وہ افیکٹ نہ کرے، کیونکہ دیکھیں انسان کو طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک بندے میں انڈین کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا کہ وہ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان میں اتنا لوگ تھوکتے ہیں نا کہ یہاں پر یہ جو تھوکدان ہے، نہیں سر، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ ہوا سے پھیلتی ہیں، وہ زیادہ ان ممالک میں پھیلتی ہیں سر. ہاں جی، یقین جانے مطلب میں جو ملتان جانے کا اتفاق ہوا، اتنا پیارا ملتان کا میوزیم بنا ہوا ہے، میں نے اس پہ ایک ویلاگ بھی بنایا ہے. اب کس کا ہے وہ میوزیم؟ کس کے لیے ہے یار؟ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، یعنی ہمارے لیے. یعنی اس کو کس نے یعنی کہ اس کا خیال رکھنا ہے؟ اس کے کونوں پہ جو ہے پان کی پیکس پڑی ہوئی ہے ایسے، ٹھیک ہے نا. اب واپس آتے ہیں ہم ہیبٹس یعنی کہ عادات. ایک بات یاد رکھیں، عادات نا ایک پودے کی طرح ہوتی ہے. اگر اس کو وقت پر بہتر نہ کیا جائے، اگر اس کے ساتھ کوئی چھڑی نہ لگائی جائے تاکہ وہ سیدھی جائے، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ بڑھتے 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 ایک پورا تنا بن جاتی ہے. صحیح، اس کو کرین سے بھی سیدھا نہیں کیا جا سکتا. بری عادات واٹ ایور، اچھی یا بری، اچھی قائم رہتی، بری اچھی تو ہونی چاہیے. لیکن میں یعنی کہ وہ جو تربیت ہے وہ عادات بنتی ہیں، عادات آپ کی فطرت بنتی ہے، فطرت بن جاتی، اور وہ فطرت پھر آپ کے اندر سے نکلتی نہیں ہے، اور وہ سر پھیلتی ہے. مطلب کہ جیسے ایک شخص ایک فرد ہوتا ہے، فرد ہو زیادہ ہو تو معاشرہ بن جاتا ہے. جی، وہ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی، وہ ایک گھر سے دوسرا گھر سیکھتا ہے، ہمسائے سیکھتا ہے، پورا محلہ سیکھتا ہے، پورا شہر سیکھتا ہے. جی، وہ ایک پھیل جاتی ہے عادت، وہ ایک کلیکٹیو بیہیویئر بن جاتا ہے، اجتماعی رویہ لوگوں کا بن جاتا ہے. اچھا، آپ ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں آپ کو. جی، آپ کہیں
चले जाएं किस। अच्छा एक और बात और है, अच्छा तरबियत के साथ साथ हमारे पास यानी कि इल्म की कमी नहीं है। सही। आप चेक कर लें यार, किसी चाय के ढाबे पे चले जाएं आप, जाके उनसे कहें जी मौजूदा सूरत हाल कैसी है, यानी कि आप एंकर को भूल जाएंगे, ठीक है ना, टीवी के एंकर को भूल जाएंगे, वो उस पे इस कदर अच्छा तबसरा करेगा, तबसरा दे करेगा। अच्छा अब वो बंदा आपसे तबसरा भी कर रहा है और साथ चाय की पत्ती बाहर फेंक रहा है। आप मुझे बताएं, ठीक है ना। सही। और आप अगर वो कहीं पे उसका लड़का को कप धो रहा है तो अगर आप देखें तो उस टप जो है वो उसमें 3500 पहले से कप पड़े हुए हैं और उसका लेक्चर सुन लें। सही। तो यानी कि कॉलोफियर में तो यानी ये क्या है। सही। ठीक है। अब यानी कि एक और चीज जो है, इल्म और कॉमन सेंस दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि अगर हमें इल्म है और हमें कॉमन सेंस भी हो। ऐसा ही है। इसका नमूना अभी हम जिस पे बातें कर रहे हैं ना ये है, और इसके अलावा इसका नमूना हमारी ट्रैफिक भी हमें मिलता है। ऐसा ही है। ठीक है। सही जी हाँ जी सर मुझे पिछले दिनों, मैं आपको पता है कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ। जी जी। यकीन जाने जो दुनिया हमसे आगे है उसकी आगे होने की वजह ये नहीं है कि उनकी बिल्डिंगें बड़ी हैं, यानी उनकी वजह ये है कि उसका हर शहरी ये समझता है कि यार ये कंट्री मेरा है, और वो यानी कि उसके नजदीक गंदगी है, हमारे नजदीक गंदगी नहीं। ठीक है। मतलब इस तरह हम यानी हम अपनी आदत को बेहतर कर सकते हैं। सही। ठीक है ना। हम वापस आते हैं, कहीं और ना निकल जाए हम बात को। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी जी। मुझे एक बात याद आ रही है, वो गंदगी क्यों नहीं लगती। वो एक मतलब इर्तिफा भी तो बना हुआ ना कि वो नई बहू जाती है किसी के घर, तो उन्होंने भैंसें पाली होती हैं, तो वहाँ पे वो जाती कहते ही बड़ी बू आ रही है, वो ये गोबर की ये सारी। तो उसके जो ससुराल वाले कहते हैं कोई नहीं पुत्र टेंशन ना ले, हो जाएगा ठीक। तो वो ना वो ऐसा होता है कि हफ्ते डेढ़ बाद ना वो उसे ना बू आना बंद हो जाती है। तो वो ना उसके ससुराल वाले पूछते हैं हाँ भाई सुना बू आ रही, कहती देखो मैं आई हूँ तो बू मकाई है। वो खुद आधी हो जाती। वो अमानत चैन का भी एक लतीफा बड़ा कमाल है। वो कह रहा मैं चला गया उधर स्विट्जरलैंड के चला गया, कह रहा मैं इतना मजबूर के मैं कदे थुक नहीं सकिया और यहाँ आया हूँ 2 घंटे कहता गंदे नाले ते खलोता मैनू फिर सुकून है। अब ये अक्सी है इस बात। सही। ठीक है कि हम देखें जेब में पैसे ना हो, कहते हैं हम फकीरों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे बादशाही की। इसका मतलब है कि भाई ऑफ कोर्स मनी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। सही। हम अगर ये समझें कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है तो ऐसे नहीं है भाई। सही। ठीक है ना। इंसान रवैयों से अमीर होता है, पैसों से अमीर नहीं होता। यानी बंदे की जो शख्सियत है उसकी आदत ने बतानी है। रिच मेंटालिटी जैसे पुअर मेंटालिटी होती है, जैसे पुअर मेंटालिटी है। मतलब एक अमीर बंदे की पुअर मेंटालिटी हो सकती है और एक गरीब बंदे की रिच मेंटालिटी हो सकती है। ठीक है ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शायद मलेशिया जो है या वो अजरबैजान है या जो अभी मैं कल जर्मनी के बारे में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हमने उसके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि हमने कभी जर्मनी की मदद भी की हुई है। क्या बात है। जर्मनी इज नाउ अ सुपर पावर। हम मदद करते रहे हैं। सही। तो आप अंदाजा कर लें कि हमारी दौड़ पीछे क्यों है और दुनिया की दौड़ आगे क्यों है। सही। उसकी वजह यह है कि हम भाई अपनी आदत पे गौर नहीं कर रहे, हम अपने आप पे गौर नहीं कर रहे। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी आदत को दुरुस्त करना पड़ेगा। सर जी ये तो होगी हमारी माशरती आदत। जी जी। और ये तो बात पक्की है कि माशरती आदत जो जैसे मैंने बात की कि फ़र्द वाहद से शुरू होती है। जी जी जी। तो फ़र्द वाहद या एक इंडिविजुअली हम अपनी आदत को कैसे बेहतर बना सकते, इसको ज़रा कंसाइज करके ज़रा बताएं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। आदत को कैसे बेहतर किया जा सकता है जी। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले अगर आप अपनी कोई मिसाल के तौर पे सिगरेट नोशी है। जी जी। अगर आप चाहते हैं कि आप सिगरेट नोशी ना करें तो आप सिगरेट पीने वाले बंदों यानी महफिल में ना बैठें।
ٹھیک ہو سب سے پہلے تو آپ اپنی ایک عادت کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس پریمسز میں اس کمپنی میں سے باہر نکلیں. مطلب نمبر اس 2 وقت نہ بیٹھے جب وہ پی رہے ہوں. نہیں سر آپ نہیں، اس دیکھیں کو نا، اوائڈ کر لیں, آپ اس کو کچھ دیر کے لیے. لیکن نہیں، کیونکہ اس کو ایسے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں جو پیتے ہیں، لیکن اس وقت آپ تھوڑا اوائڈ کر لیں. بعد میں یہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن اس یہ کے لیے کریشن رائز ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک بات اور ہے, صحیح. اس کے لیے آپ کو فرسٹ فیز تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. فرسٹ فیز میں آپ کو یو ہیو ٹو اوائڈ دی کمپنی, آپ کو وہ کمپنی اوائڈ کمپنی اس وقت اوائڈ کرنا پڑے گی. ٹھیک. نمبر 2 ہمیں جو ہے وہ بلیم کرنے کی, صحیح. دوسروں کو بلیم کرنے کی, سسٹم کو بلیم کرنے کی, پولیٹیکل سسٹم کو بلیم کرنے کی, سماجیات کو, دیگر ایسی چیزوں کو کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر پا رہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, یعنی میں ترقی نہیں کر پا رہا, ہم نہیں بلکہ میں اس لیے ترقی نہیں کر پا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا بھائی, یہی تو ایک چیلنج ہے. صحیح. اس کو چیلنج سمجھیں, اور ہمیشہ روشنی جو ہے یہ اندھیرے میں چمکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. آپ نے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. ٹھیک ہے نا, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اس حال میں جینا لازم مطلب چیلنج بن جاتا ہے. چیلنج ہے بھائی, باہر جی کے دکھانا ہے. ہاں جی کے دکھانا ہے. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور ایک بات اور سر, کرائسس سے بڑی پروفیٹیبل صحیح کراپ کوئی نہیں ہے. کیا بزنس بات ہے, کیا بات. کرائسس جو ہے وہ بہترین آپ کے لیے فیسلٹی ہے, یا آپشن ہے, یا ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. کرائسس از اے فینٹاسٹک اپرچونٹی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کرائسس دیکھیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے, یہ ہمیں لیگل کام کرنے چاہیے, انلیگل کام نہیں کوئی بھی کرنا چاہیے, نہ ہم ایسا کی بات کریں, لیکن ہم کرائسس میں سلوشن بھیج سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لہٰذا پھر واپس آتے ہیں کہ بلیم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس پہلا اوائڈ کرنا ہے جی, جو ادارات جن میں وہ ہیں ان سے اوائڈ کریں, ان میں اوائڈ کریں. دوسرا ہو گیا کمپنی سے باہر نکلیں, کمپنی سے باہر نکلے. بلیم یعنی بلیم مطلب بلیم دوسروں کو کرنے کے کرنا نہیں آپ نے. جی کرنا نہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ وجہ بنا میری عادت کا, وہ وجہ بنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں فرض کرے کوئی وقت ضائع کرنے کی عادت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے لیے اگر ہمیں وقت ضائع کرنے کی عادت ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم وقت ضائع کس چیز پہ کر رہے ہیں. آج کل سب سے زیادہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایسا ہی. رات کو میں ایک جگہ پہ, مجھے نا گھر والوں نے کہا دہی لینے چلا گیا, تو میں نے اس بندے کو کہا کہ وہ دہی دینا جی. ٹھیک ہے نا. وہ بندہ کیا کر رہا ہے, وہ بندہ وہ اس کے اوپر پتہ نہیں شارٹس دیکھ رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا. اس کو میں نے اس کہا بھائی مجھے دہی دے دو یار. اچھا, اس نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا, اس نے کہا اچھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے پروڈکٹیو چیزوں جو ہیں ان کا اپنی پرائورٹی سیٹ کریں. اگر ہم اپنی پرائورٹی سیٹ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اپنی عادات کو بہتر نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ سیلف انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ سیلف انڈرسٹینڈنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی آبجیکٹو, آپ کا گول ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ ٹارگٹ کیا سیٹ کریں گے. جب آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وقت ضائع ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو اپنی ہیبٹس کو اپنی سیلف انالیسس کے ساتھ درست کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا مشاہدہ کرتے رہیں, اپنا تجزیہ انالیسس کرتے رہیں. کون سی ایسی عادات ہیں مجھ پہ جی جن کو مجھے دور کرنا ضروری ہے. ایک جو بڑی کمپلیکس چیز ہے, عام طور پہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی, لیکن پھر بھی چلیں تھوڑی سی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی اونرشپ لے لیں. اپنی چیزوں کو صحیح. اگر آپ کی عادات آپ کی اونرشپ لے رہی ہیں تو آپ کو آپ کی عادات کنٹرول کر رہی ہیں. اگر آپ اپنی اونرشپ لیتے ہیں تو آپ اپنی عادات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یعنی آپ کا دماغ آپ کی ملکیت ہے. آپ اپنے دماغ کے, آپ اپنے برین کی ملکیت میں نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ آپ کی ملکیت ہے. آپ اپنے ہاتھ کے جو ہے نا وہ ملکیت میں نہیں ہیں. تو آپ اونرشپ لیں. جب آپ اونرشپ لیں گے
تو آپ کے اعضاء جو ہیں وہ آپ کی مانیں گے. اوکے, اگر آپ اپنی اونرشپ نہیں لیں گے تو آپ اپنے اعضاء کی بات مانیں گے. بالکل ایسے ہی. سو دس از دا وے ٹو اوائڈ دا بیڈ ہیبٹس. تو دوستو ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, تو واقعی امجد صاحب نے جو آخر میں بات کہی ہے کہ اگر ہم اپنی اونرشپ خود لے لیں, اگر ہم اپنی زندگی کے مالک بن جائیں, تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہتر ہوگا کہ ہم اپنی کون سی عادات ایسی ہیں جن کو ہم تھامے رکھیں, پکے رکھیں, جو اچھی عادات ہیں, اور کون سی بری ہیں جن کو ہم نکال پھینکیں. ٹھیک ہے, جب تک ہم اپنی اونرشپ نہیں لیں گے, جب تک ہم اپنے مالک, زندگی کے مالک نہیں بنیں گے, تب تک ہماری عادات ہمیں کنٹرول کرتی رہیں گی. تو اسی طرح ہم اگر اپنی فرد واحد ہونے کے طور پر اگر اپنی عادات کو بدلتے ہیں تو معاشرے کی عادات بھی آہستہ آہستہ بدل جائیں گی. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں ذیشان اور میں ہوں امجد پرویز. تو شکریہ.